السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کچھ نئی قانونی آئینی اور سیاسی خبروں کے ساتھ اور اس کے تجزیے کے ساتھ جو شاید آپ کے علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ایونچولی حکومت کا مسودہ جو ہے وہ اور اس کے نکات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ بنیادی جو اس کے اندر ڈسکشن ہے یا پوائنٹ آف کہہ لیں کہ اختلاف ہے، کہ جو نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جو حکومت وقت چاہتی ہے، اس کے اوپر مولانا صاحب کو بھی اعتراض ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو اعتراض ہے ہی، لیکن اس کے نکات کیا ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، وفاقی آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی؟ اس ضمن میں حکومت نے ڈھانچہ تیار کر لیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اچھا جی، مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی عدالت چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان اور بار کونسل کا نمائندہ، یعنی کہ 3 لوگ یہ ہو گئے اور 3 وہ شامل ہو گئے، جبکہ دونوں وانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان لیے جائیں گے۔ اب یہ وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان اور بار کونسل جو ہے وہ 1 2 3 4 اور یہ 7 ارکان کے اوپر مشتمل یہ مسودہ کہہ رہے جی۔ اسی طرح سے صوبائی عدالتی چیف جسٹس، صوبائی سطح پر بھی جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی کہ اگر صوبے کو کوئی مسئلہ ہے جو آئین سے متعلقہ ہے تو اس کے متعلق بھی جو ہے وہ ایک آئینی عدالت ہوگی، جس کے اوپر چیف جسٹس، صوبائی وزیر قانون، بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی۔ جج کی اہلیت رکھنے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم معاملہ صدر کو بھجوائیں گی۔ اب یہ جو چیز کہہ رہے ہیں نا بنیادی طور پر، اس کے اندر جو کل بھی ویلوگ کے اندر یہی تبصرہ ہوتا رہا، میں نے آپ کو ذکر بھی کیا، ایک پروگرام میں کرتا ہوں قانون کیا کہتا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آ رہی تھی کہ آپ کا آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم اپوائنٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ چیف جسٹس جو اپوائنٹی ہوں گی وہ ان کے خلاف کیسے فیصلہ دیں گے؟ یہ تو ممکنات میں شامل نہیں ہے کہ آپ نے جو جوڈیشری کی پاور ہے اس کے اندر آپ ایگزیکٹو کو شامل کریں اور آپ اپنا آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو آپ بگاڑ دیں۔ اب یہ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بڑا ایک نقطہ اعتراض آ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جو آئینی عدالت ہے اس کے اوپر اور ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، اس کے اوپر ہمارے اختلافات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے آپ بینچ تشکیل دے دیں۔ یعنی حکومت وقت کو انہوں نے یہ کہا، یا حکومتی اتحادی جو ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو بڑی پلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی اس کے اندر وہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا کوئی مارکہ ہوگا کہ ایک وفاقی آئینی عدالت بن جائے گی اور ملک کے اندر قانونی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ بلاول صاحب، آپ نے کبھی جو ہے وہ کچہری کے اندر آپ نے چکر لگائے؟ آپ ابھی تک اندر کی ہوا نہیں کھا کے آئے، آپ کے والد بالکل بے شمار دفعہ آئے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح سے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ کیسے نیچے پستے ہیں۔ آپ نے اگر نظام ٹھیک کرنا ہے تو آپ بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو چھیڑے بغیر آپ کی سب سے پہلی میجسٹریٹ کی عدالت ہے، سول جج کی عدالت ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ اس کے لیے آج تک کوئی کام نہیں ہوا، اس کے لیے صرف منصور علی شاہ صاحب نے کام کیا تھا، اور کچھ جو ہے وہ کھوسا صاحب تھے، انہوں نے کام کیا تھا کہ انہوں نے ماڈلز کورٹ بنائی، انہوں نے اندر کیمرہ نصب کیے اور اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کام بہتر کیا۔ آپ کے نچلے لوگ جو ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیتا کہ کیس کی باری نہیں آئی، او بھائی اس کا ٹرائل نیچے 10 سال چلے، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اس کا ہائی کورٹ کے اندر چلا ہے، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ یہ قانون کے اندر جو ترامیم لا رہے ہیں صرف اور صرف اس کے اندر مقصدیت یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے منصور علی شاہ صاحب کو نہ آنے دیں، عدالت جو 98ویں ترمیم کے بعد طاقتور بنی تھی اس کو آپ توڑ دیں، اور آپ یہ مجوزہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق جج کی عمر 40 سال، 3 سالہ عدالت اور 10 سالہ وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا۔ جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ پھر وہی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں، ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھ میں ہے۔ آپ آرمی کے اندر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ان کا اپنا نظام ہے۔ اسی طرح سے عدالت کا اپنا نظام ہے، انہوں نے کیا ہے۔
اچھا ہے برا ہے کسی کے کہنے پہ کیا، نظام ان کا اپنا ہے، پرنسپل جو سپریشن آف پاور کا ہے اس کو آپ نے ملوز خاطر نہیں رکھا، آپ اس کو نکال رہے ہیں صرف یہ کہ آپ کی گورنمنٹ کو طول مل جائے، آپ کی گورنمنٹ کو دوام مل جائے، آپ کی گورنمنٹ کسی طرح چل جائے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. عمران خان کو نہ آنے دیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو نہ کریں کہ عدالت جو اوپر والے لیول پہ تھوڑا بہت ریلیف ملتا تھا اس کو بھی آپ چھیڑیں. آگے کیا ہے جی، مجوزہ ترمیم کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا. اگر آپ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ گئے ہیں اور وفاقی آئینی عدالت میں گئے ہیں تو رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. اس کے اندر اگر کسی کے خلاف ہو گیا تو ختم جی. رائٹ آف اپیل ایک فنڈامنٹل رائٹ میں گنا جاتا ہے کہ ایک جج جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کسی بینچ سے غلطی ہو سکتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں، آپ کے جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں. آپ سپریم کورٹ کے اندر موجودہ جو ہے اس کے اندر ایک بینچ بنا دیں، اس کے اندر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کورٹ کے اندر آپ ترمیم کر دیں. ایک بینچ جو ہے صرف آئینی معاملہ سنے گا، اس کے اندر باقی کوئی کیس نہیں سنا جائے گا اور باقی عدالتیں اپنا کام کریں گی. اچھا، مزیدار کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہیں تو ایک بالکل ایک ڈبیٹر بھی اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ قائد اعظم سے جوڑ رہے ہیں. تو بھائی آپ کی گورنمنٹ اس کے بعد کتنی دفعہ آئی؟ آپ کے جو ہے وہ نانا کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے نہیں بنایا. آپ کی والدہ کی گورنمنٹ 2 دفعہ آئی، نہیں بنایا. آپ کے والد کی گورنمنٹ آئی، نہیں بنایا گیا. اس کے باوجود اب صرف آپ یہ کہ آپ نے کسی طرح سے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کو کرٹیل کرنے، وہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتی، آپ کی مرضی کے معاملات نہیں کرتی. اب یہ ترمیم آئے گی، لیکن میں ناظرین کو بتاتا چلوں یہ ترمیم نہیں بھی چیلنج ہونا ہے. اب یہ یہاں پہ بات آئے گی کہ جناب آپ اس ترمیم کو چیلنج کروائیں گے کہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کروائیں گے تو یہ نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو کورٹ ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا کہ اس کے اندر 2 عدالتیں ہوں گی، جھگڑا ہوگا، ملک تقسیم ہوگا، اکانومی برباد ہوگی. بھائی آپ اس کے اندر ایک بینچ بنائیں اور اس کو آپ اکوپ کریں، اس کو آپ پاور دیں، اس کو آپ کہیں کہ جناب آپ نے 10 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن بہرحال انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے قائد اعظم سے جوڑ دیا کہ وہ بھی اس کے اندر وش رکھتے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ وفاقی وہ ایک سینیریو ڈیفرنٹ تھا اور وہ اس کے اندر دوسرے جو ہے وہ چیزیں تھیں جس کا شاید آپ نہیں ذکر کر رہے اور اس کا ظاہر ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اب جماعت علماء اسلام ڈٹی ہوئی ہے اور ٹھیک ڈٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اندر آپ بینچ بنا دیں. اڈیالہ جیل سے ہو رہے جناب کے قیدی نمبر 804 جو ہے عمران خان، اس کو جناب کہا جا رہا ہے کہ بجلی میسر نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں دقت ہیں اور 18 تاریخ تک کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جیلر صاحب نے آج بیان دیا کہ جیل مینول کے مطابق ان کو ہر چیز دی جا رہی ہے. اور بھائی تو 18 تاریخ سے پہلے کوئی ملے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ایک رپورٹ پیش کریں، آپ کورٹ کو کہیں جی آپ بندہ اپوائنٹ کریں، جا کے وہ چیک کر کے آئے، چیزیں دیکھ کے آئے. اس طرح تو نہیں کہ آپ ملک کا ایک بڑا لیڈر ہے، آپ اس کی سیاست سے بے شک اختلاف کریں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں. 18 دن کے 18 منٹ کے لیے بھی آپ بند نہیں کر سکتے. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ انسان کے اس طرح سے حقوق نہیں توڑ سکتے. اچھا جی، مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست جو ہے اس کے اندر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ آگے ہیں اور اس کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو براجمان کر لی. اچھا، یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. جتنے کنٹروورشل ہیں اتنے ہی وہ بڑھ چڑھ کے ہر معاملات کے اندر آخری دنوں کے اندر لوگ جو ہے اپنے معاملات سیٹل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ریپوٹیشن کو بچا رہے ہوتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر کنٹروورشل مسئلہ اپنے سامنے لگا لیا ہے اور اس کے اندر جناب وہی جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال جو ہیں، جسٹس شاہد بلال ابھی نہیں ہیں، جسٹس نعیم افغان جو ہے ان کو شامل کر لیا گیا ہے. عابد زبیری صاحب نے اس کو فائل کیا تھا، 2-3 پٹیشنیں مختلف ہیں، انہوں نے بھی کیا تھا. اب اس کے اندر ظاہر ہے اس کے اندر بحث ہوگی اور 17 اکتوبر کو جناب انہوں نے کر لیا ہے. اور اعظم ندیر طاہر صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہم نکالیں گے 25 تاریخ کو اور دیکھیں گے کہ 25 تاریخ سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. صرف ایک انٹرم گورنمنٹ نے کیا تھا، تو بھائی انٹرم گورنمنٹ بھی آپ کی تھی، اس کے اندر بھی آپ ہی وزیر تھے. تو بہرحال یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے وہ جناب 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات راولپنڈی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی اسلام آباد میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے باعث لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ 2 دن کی تعطیلات دی گئی ہیں. اسکول بھی سنیں بند کیے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی
سے بھی مختلف پارٹی نے گزارشات کی ہیں کہ جناب آپ احتجاج نہ کریں. اس کے اوپر میرا موقع بڑا کلیئر ہے کہ جناب نہیں کرنا چاہیے. ایک ملک جا رہا ہے کسی طرف تو اس کے اندر آپ حصہ ڈالیں, اس کے اندر آپ روڑے مت اٹکائیں تاکہ لوگ آپ کو واقعی کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہیں, آپ نیشنل ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں. اگلی جناب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پولیس ایکٹ آ گیا جناب. اس کے اندر آئی جی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے اندر انہوں نے انکوائری کہا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی جو ہے کلنگ ہو جاتی ہے, کوئی اس کو ضرب آ جاتی ہے بندے کو, تو اس کے اندر اگر پولیس والا بھی کوئی مارا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک آزاد انکوائری ہوگی. تو اچھی بات ہے, انکوائری ہونی چاہیے, لیکن انکوائری کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. عمل جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر فقدان رہتا ہے. اس کے اندر ایکٹ کے اندر ترمیم آ گئی ہے, ایکٹ کو نیا بنا لیا گیا, لیکن اس کے اندر اصلاح بھی آنی چاہیے اور اس کے اندر امپلیمنٹیشن بھی آنی چاہیے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان ڈسٹرکٹ جیل جیلم منتقل ہو گئے ہیں, رگڑا لگ رہا ہے ان کو پورا, اور پوری فیملی کو کر دیا گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا معاملہ ہے, مریم کو اٹھا لو, سلمان کو اٹھا لو, سلمان شہباز کو اٹھا لو, حمزہ شہباز کو اٹھا لو, شہباز شریف کو اٹھا لو. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو کو اٹھا لو, فلانا جس کے نام کے آگر بھٹو لگتا ہے. کب تک ہم یہی معاملات جھیلتے رہیں گے؟ آزادی رائے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں تاکہ دنیا آپ کو جو ہے وہ اس کی نگاہ سے دیکھے. ابھی جو ہے وہ مشاورت جاری ہے اور مین جو مسئلہ ہماری تجاویز ہیں جو اس کے اندر امینڈمنٹ کا ہے وہ ابھی کوئی 5-10 دنوں کے اندر ہوگا. صرف وفاقی عدالت اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو لے کر معاملہ گڑبڑ کا شکار ہے. باقی کچھ امینڈمنٹیں, کچھ ترامیم جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, اس کے اندر ہونی بھی چاہیے, لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. دیکھتے رہیے, اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں.